Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sirkhizaracademy. Today this video is about the 10th class 8th chapter. This one is last chapter of this class with the name safety measures that can save your life. احتیاطی تدابیر جو آپ کی جان بچا سکتی ہیں. First we will have this one in English and later I will explain this to you in Urdu. اور پہلے ہم اسے اپلیکیشن کے تھرو انگلش میں سنیں گے، پھر لائن بائی لائن میں اس کی اردو بتاؤں گا، اور اس سے پہلے میں اسے سمرائز کر دوں گا آسان لفظوں میں تاکہ آپ اس چیپٹر کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد آپ اسے اچھا سا اپنے ذہن نشین کر سکیں. چلیں تو چیپٹر کو شروع کرتے ہیں. سیفٹی میجرز دیٹ کین سیو یور لائف، احتیاطی تدابیر جو آپ کی جان بچا سکتی ہیں. اس چیپٹر کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کبھی ہم سفر کریں، چاہے وہ بائک کا سفر ہو چاہے وہ کار کا سفر ہو، تو ضروری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر پہلے کر لیں. بائک کے سفر کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیلمٹ کو یوز کریں، اور کار یا پھر 4 وہیل کے سفر کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیٹ بیلٹ باندھیں. ان دو پورے چیپٹر کے اندر ان دونوں رائڈنگ کی، ان دونوں سواریوں کی ہمیں اہمیت بتائی گئی ہے، اور اس میں اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اسے فالو کرنے کی امپورٹنس بتائی گئی. اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے، سب سے پہلا جو انہوں نے سٹارٹ لیا چیپٹر کے اندر وہ بائک چلانے والوں کے لیے، کہ بائک جو ہے وہ دکھنے میں تو ہمیں بہت ہلکی پھلکی سی پیاری سی گاڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید ہی ایسا کوئی دن گزرے جس میں ہم نہ سنتے ہوں کہ فلاں کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا. اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے بائک کے ایکسیڈنٹ سے وہ سر پر چوٹ لگنے سے ہوتا ہے. اس سے 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ڈیمیج ہو سکتا ہے سر کا، دوسرا یہ کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، تیسرا یہ کہ کوئی جسم کا جو اعضا ہے وہ کام کرنا چھوڑتا ہے، پیرالائز جس میں ہوتا ہے نا، جس طرح پیرالائز ہو جاتے ہیں. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے سر پہ چوٹ لگی اور وہ اس کی میموری چلے گئی، یا پھر وہ پیرالائز ہو گیا، یا پھر وہ انکانشیس ہو گیا، اور اس طرح کی ہمیں حادثات ہوتے ہیں. اب اس کا وہ سبب جو بتاتے ہیں سمپل سا یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ہیلمٹ پہنیں تو اس چیز کو، حادثے کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن احتیاط کر کے اس کے جو نقصانات ہیں اسے کم کیا جا سکتا ہے. اب اس میں مختلف لوگوں کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ بائک کے بارے میں پہلے بات کی گئی کہ بائک پہ لوگ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنتے. کچھ الگ الگ ریزن دیتے ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے کہ یار اس میں گرمی بہت لگتی ہے، کوئی کہتا ہے الجھن سی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ سائڈ کا نظر نہیں آتا ہے، کوئی کہتا ہے عادت نہیں ہے، اور بہت سے لوگ تو اس وجہ سے ہیلمٹ نہیں پہنتے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوگا. ایک یہ بتائیے. دوسرا انہوں نے کار کی بات کی، سیٹ بیلٹ باندھنے کی، کہ سیٹ بیلٹ کیوں نہیں باندھتے لوگ، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر انہیں سیٹ چینج کرنا ہو تو سیٹ بیلٹ سے وہ پھنس جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کا ڈریس جو ہے، ڈریسنگ خراب ہو جائے گی، اس کا جو پلیسمنٹ ہے ڈریس کا وہ خراب ہو جائے گا، یا پھر وہ پھنس سے جائیں گے، یا پھر وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. حالانکہ اس کے ہی برعکس اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بریک جو ہے وہ گاڑی کو تو روک سکتے ہیں، لیکن ان کی باڈی جو ہے وہ کار کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے. کار کے بریک کار کو روکیں گے، ان کی باڈی کو نہیں. اور وہ جو ونڈ شیلڈ ہوتی ہے، جو ہوا کی جو شیشہ ہوتا ہے، اس سے ٹکرا کر دوسری طرف جا کے گریں گے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کار سے باہر نکل کے گریں، یا پھر روڈ پہ کسی فٹ پاتھ سے ٹکرائیں، یا پھر گاڑی کے ہی آگے جو ہینڈل ہوتا ہے یا بونٹ ہوتا ہے اس سے ان کی باڈی ٹکرائے تو ان کا جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اب اس کے اندر چیپٹر کے آخر میں انہوں نے ہمیں یہی صلاح دی ہے کہ چوائس آپ کی خود کی ہے، کہ آپ بائک اگر چلاتے ہو تو ہیلمٹ پہنو. یہ نہ سوچو کہ اس سے ہمیں گرمی لگے گی، یا پھر پریشانی ہوگی، یا پھر الجھن ہوگی، یا پھر ہم فائن سے بچیں گے، بلکہ اس لیے کہ یہ آپ کی جان بچا سکتا ہے. اسی طرح کار بیلٹ باندھنے سے تھوڑی سی آپ کو پریشانی تو ہو سکتی ہے کہ آپ پھنسے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کی جان کو بھی بچایا جا سکتا ہے سیٹ بیلٹ کے تھرو. تو اب اس کے اندر چیپٹر کے اینڈ میں چیپٹر کے اندر ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ چوائس آپ کی اپنی ہے، کہ آپ اپنا کمفرٹ زون دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی صحت سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. چلیں تو اب اس چیپٹر کو ہم پہلے انگلش میں سنتے ہیں اور پھر اردو میں اس کو جانتے ہیں. Safety measures that can save your life. Hardly any day goes by when one does not hear of a fatal road accident. Several factors lead to these accidents. In some of these accidents, one gets away with minor injuries and losses, while others can be fatal, or they may lead to permanent disability.
One of the key reasons for this is overspeeding, the other is the disregard for traffic rules. Both these factors are the responsibility of the traffic police. But two measures, if undertaken by people, can help save their life and protect them from disability. These two measures are wearing helmets and fastening seatbelts. The former relates to motorbike riders and the latter to those traveling in various other types of vehicles. Riding a two-wheeler can be thrilling and fun, but it comes with a certain amount of risk, particularly when you are not wearing a helmet. A motorcycle helmet is a crucial safety accessory not only for the riders but also for pillion riders. However, people often tend to skip wearing these protective headgears, leading to dangerous accidents. You are much less likely to suffer a serious head injury in a crash when wearing a helmet than by not wearing it while riding a motorcycle. Moreover, you can be fined by the police if you do not wear a helmet while riding a motorbike. There are, proportionately, more accidents and subsequent injuries while riding a motorbike than while traveling in a car or other such vehicles. The size and structure of the motorcycle make it vulnerable to losing balance, particularly when indulging in high speed and disregarding other traffic rules. Hence, the first thing that you need to understand when riding a motorbike is that wearing a helmet is crucial. Helmets minimize the risks of head injuries, the most common cause of death and disability in case of a crash. A helmet is an important safety gear that can save you from a life and limb-threatening head injury. Head injuries are the most widespread cause of death in motorcycle accidents. Moreover, traumatic brain injury can result in permanent disability. In either case, your life, and the lives of every member of your family, will change forever. Death or serious injury can be prevented with a motorcycle helmet as it absorbs the impact of a crash or fall. Non-helmeted motorcyclists are 3 times more likely to sustain head injuries in a crash as compared to those wearing a firmly strapped helmet. Helmet laws are constituted to save the lives of motorbike riders. Those who abide by the laws, not only save their own lives but also protect their families from unnecessary harm and suffering. Following the laws of wearing helmets is challenging. You have probably heard that people do not wear helmets because their hairstyle gets messed up. Some say that helmets make them feel uncomfortable, that they cannot put up with the heat. Others complain that helmets cause too much sweating, and this irritates them. Some, however, have no specific reason for not wearing helmets except that they are sure that they will not get injured. If you have ridden a motorbike, you know that this can be tough. The eyes, the sharp wind, strong sun rays, and dust particles lead to severe discomfort and inconvenience, hindering your vision and resulting in untoward incidents. Moreover, extended exposure to such damaging factors can lead to major eye issues that can ultimately affect your health. Furthermore, winter brings in an additional set of challenges for bikers. The piercing cold wind not only causes discomfort, but also distracts the vision. A helmet while riding in winter can save you from the cold wind, thereby preventing your ride from becoming uncomfortable and risky. Considering all these factors, a wearing helmet is very beneficial for saving riders from fatal and disabling head injuries, and adding to their comfort while riding. Not wearing a helmet means increasing the risks of fatality and disability due to head injury, and harmful impact on your eyes. Wearing a helmet helps you in avoiding fines. More than that, it ensures maximum safety in case of a crash. Protect yourself, save your family from undue suffering. Wear a helmet the minute you start your motorbike ride. An important practice that can save your life: don't drive anywhere until your seatbelt is fastened. Choosing to wear a seatbelt is as simple as choosing between life and death. Which one would you prefer? Let's look at the choices. If you are not wearing your seatbelt, you can easily change seats and quickly slide out of the car. That seems to make life easy for you. But you are also more likely to die or suffer serious injuries. If you are wearing a seatbelt, you have to stay in your seat. That may be somewhat cumbersome. But you are much more likely to walk away unharmed from a car accident.
Choosing between ease and comfort and severe hardships and pain, is that a tough choice? Think about this. When you're driving in a car, you may be going down the road at considerable speed. If for some reason, somebody ahead of you applies brakes suddenly, it is very likely that the driver of your car will not have time to stop. What will happen? The car that you are traveling in will crash into the vehicle in front. While the brakes or crash can make the car stop suddenly, the same does not apply to your body. The car brakes will stop the car, but your body is still traveling at the speed of your car. What can control your body's speed and stop it from going through the windshield? The thing that can save you from serious injury or even death, by applying brakes to your body, is your seatbelt. Some people think that seatbelts are not necessary. They think that seatbelts cramp their style or that seatbelts are uncomfortable. The question here is, what is more uncomfortable, wearing a seatbelt or flying through a car windshield? Being safely anchored in your seat or skidding across the road and getting seriously injured, or breaking a limb or two? Or even dying? Just think about it. Wearing a seatbelt requires little effort, but it protects you from a lot of harm, can even save you from death. Consider what you and your family will suffer in case you are badly injured or, God forbid, you die just because you did not fasten your seatbelt. Most people are likely to agree that fastening your seatbelt is definitely a better and safer option. Not wearing seatbelts also has serious financial implications. The highest bill is likely to be your medical bill, both immediate medical expenses and long-term expenses, depending on the type and seriousness of your injuries. Also, let us not forget the financial loss due to limitations that your injuries may impose on your earning ability, both long-term and short-term. Moreover, even if you are lucky and do not meet any accident, you may still end up paying a fine if you are traveling in a car and do not have a seatbelt on. The police can fine the driver, particularly on a motorway, if you or your co-traveler are not wearing the seatbelt. Wearing a seatbelt does not make you invincible. You can still get hurt or killed while wearing your seatbelt. But wearing seatbelts minimizes your chances of getting killed or seriously injured. It has proven to be safer than driving without them. You are much less likely to be killed in a car wreck if you are wearing a seatbelt. You are much less likely to get seriously injured if you are wearing one. You are likely to have lesser financial burden. So why not take the safer route? Why not go the way that has been proven to result in lesser injuries and fewer deaths? Seatbelts save lives, and that's box of fact. The click of a seatbelt is an insurance that safeguards your safety and survival. You can lose your life and limb, or waste your time and money, or both, by not wearing your seatbelt. Every time that you get into a car, you can make a choice. Do you want to be safe and sound by wearing your seatbelt, or do you want to be a bit more comfortable by not wearing your seatbelt? The choice between living safely or exposing yourself to harm is definitely yours. एहतियाती तदाबीर जो आपकी जान बचा सकती है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब किसी को सड़क के किसी मौलिक हादसे की खबर ना मिले। कई अवामिल इन हादसात का बाइस बनते हैं। इनमें से कुछ हादसात में कोई मामूली चोटों और नुकसानात के साथ बच जाता है, जबकि कुछ जानलेवा हो सकते हैं या वो मुस्तकिल माजूरी का बाइस बन सकते हैं। इसकी एक वजह ज़्यादा तेज़ रफ्तारी है, दूसरा ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज करना है। ये दोनों अवामिल ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर दो अक़दामात लोग कर लें तो इनकी ज़िंदगी और इन्हें माजूरी से बचने में मदद मिल सकती है। ये दो अक़दामात में हेलमेट का पहनना और सीट बेल्ट बांधना। अव्वल अर्ज़ का ताल्लुक़ मोटरसाइकिल सवारों और मौखर का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ दीगर अक़साम की गाड़ियों में सफ़र करने वालों से है। दो पहियों वाली गाड़ी की सवारी सनसनीखेज़ और तफरीह हो सकती है, लेकिन इसके साथ ख़तरा भी मौजूद है, ख़ास तौर पर जब आपने हेलमेट ना पहना हो। मोटरसाइकिल हेलमेट ना सिर्फ सवारों के लिए है
بلکہ ڈبل سواری کرنے والوں کے لیے بھی ایک اہم حفاظتی سامان ہے۔ تاہم لوگ اکثر سر کی ان حفاظتی اشیاء کو پہننا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خطرناک حادثات ہوتے ہیں۔ ہیلمٹ پہن کر آپ کے سر میں شدید چوٹ لگنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے بنسبت بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل کی سواری کریں۔ مزید اگر آپ موٹر بائک چلاتے وقت ہیلمٹ نہیں پہنتے تو پولیس آپ پر جرمانہ عائد کر سکتی ہے۔ کار یا اس طرح کی دیگر گاڑیوں میں سفر کرنے کی بنسبت موٹر سائیکل چلاتے وقت زیادہ حادثات اور اس کے باعث لگنے والی چوٹیں واقع پذیر ہو سکتی ہیں۔ موٹر سائیکل کی جسامت اور اس کی ساخت کے سبب اس کا توازن خراب ہونے کے باعث اسے غیر محفوظ بناتا ہے، خاص طور پر جب تیز رفتاری میں ملوث ہو اور ٹریفک کے دیگر قوانین کو نظر انداز کیا جائے۔ لہٰذا موٹر بائک چلاتے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہیلمٹ پہننا بہت اہم ہے۔ ہیلمٹ سر کی چوٹوں کے خطرات کو کم از کم کرتی ہے، جو حادثے کی صورت میں موت اور معذوری کی سب سے عام وجہ ہے۔ ہیلمٹ ایک اہم حفاظتی چیز ہے جو آپ کو سر کی جان لیوا چوٹ کے خطرے سے بچا سکتی ہے۔ موٹر سائیکل حادثات میں موت کی سب سے بڑی وجہ سر کی چوٹیں ہیں۔ مزید شدید دماغی چوٹ کے نتیجے میں مستقل معذوری بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان کے ہر فرد کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ موٹر سائیکل ہیلمٹ سے موت یا سنگین چوٹ کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ٹکراؤ گرنے کے جھٹکے کو جذب کرتی ہے۔ غیر ہیلمٹ والے موٹر سائیکل سواروں کو حادثے میں سر میں چوٹیں لگنے کا امکان مضبوطی سے باندھی گئی ہیلمٹ پہننے والوں کی مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ موٹر بائک سواروں کی جان بچانے کے لیے ہیلمٹ قوانین تشکیل دیے گئے ہیں۔ جو لوگ قوانین کی پاسداری کرتے ہیں نہ صرف اپنی جان بچاتے ہیں بلکہ اپنے خاندانوں کو غیر ضروری نقصان اور مصائب سے بھی بچاتے ہیں۔ ہیلمٹ پہننے کے قوانین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو کہ لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے کیونکہ ان کا ہیئر اسٹائل خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ہیلمٹ میں غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہیلمٹ سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور اس سے وہ تنگ ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کے پاس ہیلمٹ نہ پہننے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہیں یقین ہے کہ وہ زخمی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے موٹر بائک چلائی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آنکھوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تیز ہوا، تیز سورج کی شعاعیں اور دھول کے ذرات شدید بے سکونی اور تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے آپ کے دیکھنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ناخوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ مزید یہ اس طرح کے نقصان دہ عوامل کی زد میں زیادہ دیر رہنے کے باعث آنکھوں کے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بالآخر آپ کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مزید یہ موسم سرما موٹر سائیکل سواروں کے لیے اضافی مشکلات لاتا ہے۔ سرایت کرنے والے ٹھنڈی ہوا نہ صرف تکلیف کا سبب بنتی ہے بلکہ بصارت کو بھی بھٹکا دیتی ہے۔ مزید یہ سردیوں میں سواری کے دوران ہیلمٹ پہننا آپ کو ٹھنڈی ہوا سے بچا سکتا ہے، جس سے آپ کی سواری کو تکلیف دہ اور پرخطرے ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیلمٹ پہننا سواروں کو مہلک اور معذور کر دینے والی سر کی چوٹوں سے بچانے کے لیے اور سواری کے دوران ان کے آرام میں اضافہ کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہیلمٹ نہ پہننے کا مطلب سر کی چوٹ کی وجہ سے ہلاکت اور معذوری کے خطرات اور آپ کی آنکھوں پر مضر اثرات میں اضافہ کرنا ہے۔ ہیلمٹ پہننے سے جرمانے سے بچنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ حادثے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے خاندان کو غیر ضروری مصائب سے بچائیں۔ اسی لمحے جب آپ اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں تو ہیلمٹ پہنیں۔ ایک اہم طریقہ جو آپ کی زندگی بچا سکتا ہے کہ اس وقت تک کہیں گاڑی نہ چلائیں جب تک کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ نہ لیں۔ سیٹ بیلٹ پہننے کا انتخاب اتنا ہی آسان ہے جتنا زندگی اور موت کے درمیان انتخاب ہے۔ آپ کس کو ترجیح دیں گے؟
آئیے انتخاب پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تو آپ آسانی سے نشستیں تبدیل کر سکتے ہیں اور آسانی سے گاڑی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی آسان بنا دے گا، لیکن آپ کی ہلاکت یا شدید چوٹوں کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے تو آپ کو اپنی نشست پر رہنا پڑے گا۔ یہ کسی حد تک بوجھل ہو سکتا ہے، لیکن ایک کار حادثے میں بغیر کسی نقصان کے آپ کی جان بچ جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ آسانی اور آرام اور شدید مشکلات اور درد کے درمیان انتخاب کرنا، کیا یہ ایک مشکل انتخاب ہے؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کافی رفتار سے سڑک پر جا رہے ہوں گے۔ اگر کسی وجہ سے جو آپ سے آگے ہے اچانک بریک لگاتا ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی گاڑی کے ڈرائیور کو رکنے کا وقت نہ ملے تو کیا ہوگا؟ جس کار میں آپ سفر کر رہے ہیں وہ سامنے والی کار سے ٹکرا جائے گی۔ اگرچہ بریک یا ٹکراؤ کار کو اچانک روک سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے جسم پر بھی لاگو نہیں ہوتا۔ کار کے بریک کار کو روکیں گے، لیکن آپ کا جسم اب بھی آپ کی گاڑی کی رفتار سے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کی رفتار کو کیا کنٹرول کر سکتا ہے اور اسے ونڈ شیلڈ سے ٹکرانے سے روک نہیں سکتا؟ وہ چیز جو آپ کے جسم پر بریک لگا کر آپ کو سنگین چوٹ یا یہاں تک کہ موت سے بچا سکتی ہے وہ آپ کی سیٹ بیلٹ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیٹ بیلٹ ضروری نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ ان کے انداز کو خراب کرتے ہیں یا سیٹ بیلٹ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا زیادہ تکلیف وہ ہے سیٹ بیلٹ پہننا یا اڑ کر کار کی ونڈ شیلڈ سے ٹکرانا، اپنی نشست پر باحفاظت جمے رہنا یا سڑک کے پار پھسل کر گرنا اور شدید زخمی ہونا، یا ایک یا دو اعضاء کا ٹوٹنا یا یہاں تک کہ مرنا؟ بس اس کے بارے میں ہے کہ اہل خانہ پر کیا گزرے گی اگر آپ بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں، یا خدا نہ کرے آپ صرف اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ زیادہ تر لوگوں کے اس بات پر اتفاق کرنے کا امکان ہے کہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھنا یقینی طور پر ایک بہتر اور محفوظ انتخاب ہے۔ سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے سنگین مالی مضرات بھی ہیں۔ سب سے زیادہ بل آپ کی طبی بل، فوری طبی اخراجات اور طویل مدتی اخراجات دونوں کا امکان ہے، جن کا انحصار آپ کی چوٹوں کی قسم اور ان کی سنگینی پر ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں طویل مدت اور قلیل مدت دونوں پابندیوں کے سبب اس مالی نقصان کو نہیں بھولنا چاہیے جو آپ کی چوٹیں آپ کی کمائی کی صلاحیت پر عائد کر سکتی ہیں۔ مزید یہ، اگر آپ خوش قسمت ہیں اور کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتے تو بھی اگر آپ کار میں سفر کر رہے ہیں اور سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جرمانہ ادا کرنا پڑے۔ اگر آپ اور آپ کے ہم سفر نے سیٹ بیلٹ نہیں پہن رکھی تو پولیس ڈرائیور کو جرمانہ کر سکتی ہے، خاص طور پر موٹر وے پر۔ سیٹ بیلٹ پہننا آپ کو ناقابل تسخیر نہیں بناتا۔ آپ اپنی سیٹ بیلٹ پہنے ہوئے بھی زخمی یا ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن سیٹ بیلٹ پہننے سے آپ کی ہلاکت یا شدید زخمی ہونے کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے بغیر گاڑی چلانے سے زیادہ محفوظ ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے تو آپ کی کار کے حادثے میں ہلاک ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اسے پہن رکھا ہے تو آپ کے شدید زخمی ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ آپ پر کم مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ محفوظ راستہ اختیار کیا جائے؟ کیوں نہ اس راستے پر جائیں جس کے نتیجے میں کم چوٹیں لگنا اور کم اموات ہونا ثابت ہو سکتی ہے۔ سیٹ بیلٹ زندگیاں بچاتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ سیٹ بیلٹ کا کلک ایک انشورنس ہے جو آپ کی حفاظت اور بقا کی ضمانت دیتی ہے۔ آپ اپنی سیٹ بیلٹ نہ پہن کر اپنی جان اور اعضاء کو کھو سکتے ہیں، یا اپنا وقت اور پیسہ یا دونوں ضائع کر سکتے ہیں۔ ہر بار جب آپ کار کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ ایک انتخاب کر سکتے ہیں: کیا آپ اپنی سیٹ بیلٹ پہن کر محفوظ اور حفاظت سے رہنا چاہتے ہیں، یا کیا آپ اپنی سیٹ بیلٹ نہ پہن کر تھوڑا زیادہ آرام دہ ہونا چاہتے ہیں؟ باحفاظت سے زیادہ رہنا یا خطرے کے سامنے خود کو پیش کرنا؟
ان کے درمیان انتخاب یقینی طور پر آپ کا ہے۔